ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑا کرتا تھا۔ وہ ایک انتہائی سمجھدار اور اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی تھا۔ ایک دن مچھیرے نے مچھلیاں پکڑ کر اپنے گھر لے جا کر اپنی بیوی کو دیں اور کہا کہ مچھلیاں کاٹ لو۔ مچھیرے کی بیوی نے مچھلیاں کاٹنا شروع کیں۔ ایک مچھلی کاٹی تو اس مچھلی کے اندر سے ایک موتی نکلا۔ موتی کی چمک اور خوبصورتی اتنی تھی کہ مچھیرے کی بیوی اس موتی کو دیکھتی رہ گئی اور پھر خوش ہوتے ہوئے بولی کہ سبحان اللہ سرتاج، دیکھیے تو آج مچھلی کے اندر سے کیا نکلا ہے، ایک انتہائی خوبصورت موتی جو مچھلی کے پیٹ میں سے نکلا ہے۔ مچھیرا بھی خوش ہوتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا، لاؤ یہ مجھے دو، لگتا ہے ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اسے بیچ کر مچھلی کے علاوہ بھی اور کچھ کھائیں گے۔ اور موتی کو لے کر ایک سونار کے پاس پہنچا۔ سونار سے سلام دعا کرنے کے بعد مچھیرے نے وہ موتی سونار کو دکھایا اور کہا، یہ مجھے ایک مچھلی کے پیٹ میں سے ملا ہے۔ سونار نے موتی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ تو ایک عظیم الشان موتی ہے، میرے پاس تو ایسی چیز خریدنے کی استطاعت نہیں، تم اس موتی کو لے کر دوسرے شہر چلے جاؤ، وہاں جو سب سے بڑا سونار ہو اسے یہ موتی دکھاؤ، شاید وہ اس کی قیمت ادا کر سکے، میں تو اگر اپنا گھر، دکان اور سب کچھ بھی بیچ دوں تو اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا، اللہ تمہاری مدد کرے۔ مچھیرا موتی کو لے کر دوسرے شہر آ گیا اور ایک سونار کے پاس گیا اور موتی اس کے سامنے رکھا اور اپنا سارا قصہ بیان کیا۔ سونار نے جب موتی دیکھا تو بے اختیار بولا، اللہ کی قسم میرے بھائی، اس موتی کو خریدنے کی میری حیثیت نہیں، لیکن میرے پاس ایک حل ہے، تم شہر کے والی کے پاس چلے جاؤ، لگتا ہے اس موتی کو خریدنے کی استطاعت صرف اور صرف اسی کے پاس ہوگی، تمہارا بہت شکریہ، میں والی کے پاس جاتا ہوں۔ مچھیرا سونار سے بول کر والی کے محل کی جانب چل دیا۔ محل کے باہر اپنے قیمتی موتی کو لے کر مچھیرا محل میں داخل ہونے کی اجازت کا منتظر تھا۔ کچھ دیر بعد مچھیرا شہر کے والی کے سامنے اپنے موتی کو دکھاتے ہوئے سارا قصہ بیان کرنے لگا۔ شہر کے والی نے جب موتی دیکھا تو خوشی سے چیخ پڑا کہ کیا خوبصورت چیز ملی ہے تمہیں، میں تو ایسی چیز دیکھنے کی حسرت میں تھا، لیکن اس کی قیمت کیسے ادا کروں، میرے پاس ایک حل ہے، تم میرے خزانے میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں 6 گھنٹے گزارنے کی اجازت ہے اور تم وہاں سے جتنا بھی خزانہ لینا چاہو لے لینا، شاید تمہارے موتی کی اس طرح قیمت ادا ہو جائے گی، 6 گھنٹے میں جتنا بھی خزانہ لوگے وہ صرف اور صرف تمہارا ہوگا۔ مچھیرا والی شہر کے خزانے میں داخل ہو کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک بہت بڑا اور ایک عالیشان ہال نما کمرہ تھا جس کے 3 حصے تھے، ایک حصہ ہیرے جواہرات، سونا چاندی سے بھرا ہوا تھا، دوسرا حصہ خوبصورت اور ریشمی، نرم و نازک، راحت بخش مخملی بستروں سے آراستہ تھا، اور تیسرا حصہ قسم قسم کے لذیذ کھانوں سے آراستہ تھا، جس کو دیکھ کر مچھیرے کے منہ میں پانی آ گیا۔ مچھیرے نے اپنے آپ سے کہا کہ 6 گھنٹے مجھ جیسے غریب مچھیرے کے لیے تو بہت زیادہ ہیں، میں کیا کروں گا ان 6 گھنٹوں میں، کیوں نہ ابتدا کچھ کھانے پینے سے کی جائے، میں نے تو آج سے پہلے ایسے کھانے بھی نہیں دیکھے، اس طرح مجھ میں طاقت آ جائے گی۔ اور اس طرح مچھیرا تیسرے حصے میں داخل ہو گیا اور والی شہر کی عطا کردہ مہلت میں سے 2 گھنٹے گنوا بیٹھا، اور وہ بھی صرف کھانا کھاتے کھاتے۔ تیسرے حصے سے نکل کر ہیرے جواہرات کے پاس جاتے ہوئے اس کی نظر مخملی بستروں پر پڑی تو سوچنے لگا کہ آج پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، اب تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں تاکہ مال جمع کرنے میں بھی مزہ آئے، اور ایسے مزیدار بستر پر سونے کا موقع بھی تو بار بار نہیں ملے گا۔ مچھیرے نے بستر پر سر رکھا تو گہری نیند سو گیا۔
اور ایسا سویا کہ کسی کے جگانے پر ہی آنکھ کھلی۔ اٹھانے والے نے کہا، اٹھ جا اے احمق مچھیرے، تجھے دی ہوئی مہلت ختم ہوئی۔ مچھیرا حیرت سے بولا کہ جناب اعلیٰ وہ کیسے؟ اس پر والی شہر نے کہا کہ تم نے ٹھیک سنا ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ اور مجھ پر مہربانی کرو۔ مچھیرا گھبرا کر بولا، مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں۔ اس پر والی شہر نے کہا، اس خزانے میں آئے تم کو 6 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمہیں پوری مہلت ملی تھی ہیرے جواہرات جمع کرنے کے لیے، لیکن تم غفلت میں پڑ گئے، ورنہ تمہیں تو پورا خزانہ سمیٹ لینے کے لیے بہت وقت دیا گیا تھا۔ اگر تم یہاں سے خزانہ لے کر جاتے تو اس سے بھی اچھے کھانے کھاتے اور اس سے بھی اچھے آسائش والے بستر بنواتے، لیکن تم احمق نکلے اور غفلت میں پڑ گئے۔ تم نے اس کنویں کو ہی سب کچھ جان لیا اور باہر نکل کر سمندر کی وسعت دیکھنا تم نے گوارا نہیں کی۔ اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ مچھیرا رونے لگا اور کہنے لگا کہ نہیں نہیں، ایسا مت کرو، مجھ پر تھوڑی رحم کرو اور مجھے مہلت دو۔ لیکن والی شہر کے درباریوں نے اسے پکڑ کر باہر پھینک دیا۔ اس طرح مچھیرے کا موتی بھی گیا اور خزانہ بھی ہاتھ نہ آیا، کیونکہ وہ غفلت کی نیند میں پڑا رہا۔ دوستوں، ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم بھی تو اس کہانی کے مچھیرے تو نہیں بن گئے، کہیں ہم بھی تو دنیا کے کنویں میں غفلت کی نیند تو نہیں سو رہے، کیونکہ سارے جہانوں کے بادشاہ نے ہمیں مہلت دے رکھی ہے کہ جتنے نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں کر لو، جس کی بنیاد پر ہماری آگے کی زندگی گزرے گی، جس کی بنیاد پر ہمارا آخرت میں فیصلہ کیا جائے گا۔ تو سوچنا یہ ہے کہ کہیں ہم بھی غفلت کی نیند میں پڑ کر اپنی مہلت تو نہیں گنوا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیاں جمع کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔